میں آج قرآن پاک لے کر آیا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان بھی قرآن پاک لے کر آئے تھے. میرے تین سوال چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں کہ وہ آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اس میں آج کا جو سٹنگ رجسٹرار تھا وہ بھی موجود ہوتا تھا کئی ملاقاتوں میں. دوسرا میرا کوشچن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے. احمد خلیل میرا پارٹنر ایک پروجیکٹ میں. احمد خلیل کے گھر پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں, اور ان ملاقاتوں میں ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی موجود تھے. وہ قوم کو بتائیں. تیسری میری ریکویسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے کہ اسی قرآن پاک کو سامنے رکھ کے وہ بتائیں کہ ان کو اس کیس کا کب سے پتا تھا اور انہوں نے کیوں سوئے موٹو نہیں لیا. 6 مہینے پہلے میں نے کوشش کی کہ یہ نظام چلتا رہے, میں اپنا کیریئر تباہ نہ کروں, میں اپنی کریڈیبلٹی تباہ نہ کروں. آج کے بعد میرے کوئی کاروبار نہیں کرنا, لوگوں نے میرے ساتھ بھی کاروبار نہیں کرنا. میں 4 سال پہلے بھی چیف ایگزیکٹو سے ریزائن کیا تھا اور اس وجہ سے میں نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا. اسی پنڈی کی سڑکوں میں 8 کلومیٹر پیدل چلا, میرے پاس 8 آنے کرایہ نہیں ہوتا تھا, اور اللہ نے وہاں سے مجھے سارا کچھ دیا. وہ میں نے سارا قربان کر دیا. مجھے میرا بیریا ٹاؤن میرے بچوں سے زیادہ عزیز تھا, میں نے وہ چھوڑ دیا. اور میں اس ملک کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا. میں نے اس ملک کو بنایا ہے. میرے بیریا ٹاؤن میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اللہ کے کرم سے. میرے بیریا ٹاؤن میں سیکورٹی پرابلم نہیں ہے, گاربیج کلیکشن پرابلم نہیں ہے, روڈ پرابلم نہیں ہے, لوگوں کے لیے اچھے کھیل کے میدان ہیں. یہی گورنمنٹیں کرتی ہیں. میں اتنا سا کر رہا ہوں, گورنمنٹ اتنا کرتی ہے. جس کامن دوست نے 6 مہینے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو جا کے یہ کہا کہ جی ملک ریاض بلیک میلر ہے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈاکومنٹ لا کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا ڈاکومنٹ دیکھنے سے. کیوں انکار کر دیا؟ اور ہمارے کیس آج بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے سنے اور ایف آئی اے کو کہا کہ ملک ریاض کو قتل میں انوالو کرو. آج بھی وہ نہ سنتے ہمارے کیس. ہمارے دل میں بھی بڑی عزت ہوتی ہے ان کی, بڑا احترام ہوتا. میں نے بھی, یہ میری بک ہے کالموں کی, میں نے بھی 2007 میں اسی طرح جدوجہد کی جس طرح پوری قوم نے کی. میں پرویز مشرف کے وقت جو ان کالموں میں نے لکھا, چیف جسٹس آف پاکستان کے کسی بزنس مین کی جرت نہیں ہے ایک لفظ بھی لکھنا. میں نے بھی خود گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس, اپنی بلٹ پروف گاڑی بھی آفر کی, انہوں نے نہیں لی. میں نے کہا مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے, آپ کے بچوں کے لیے, اس ملک کے لیے آپ کی زندگی عزیز ہے. میں نے بھی اتنی جدوجہد کی جتنی قوم کے پورے لوگوں نے کی, اس سے زیادہ. میں اپنے بیریا ٹاؤن کا رسک لے کے جنرل پرویز مشرف کے خلاف لکھتا رہا. یہ بک میری 2007 میں چھپی تھی میرے کالموں کی. میں نے اس ملک میں قصور کیا کہ اس ملک میں ایک اچھا ہاؤسنگ سوسائٹی دی, لوگوں کو اچھی لیونگ دی. میرے 21,000 ملازم ہیں. 5 فیملی کے بندے بھی لگائیں تو 1,10,000 بندہ بنتا ہے جو ہمارے بیریا ٹاؤن میں ملازم ہے. 4 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں. 5 فیملی کے لوگ بھی لگائیں تو وہ 20-25 لاکھ لوگ بنتے ہیں. کیا انہیں یہ کوآپریٹو اسکینڈل بنانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ان کو کسی نے آج دن تک کسی گورنمنٹ نے ریلیف دیا کوآپریٹو والوں کو؟ کیا فنانس کمپنی کو کوئی پیسے دے سکا آج دن تک؟ اگر ہمارا پروجیکٹ بھی آج ڈبو دیا جائے گا تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہو. میں انصاف خریدنے نہیں گیا تھا, میں اللہ سے رحم مانگتا تھا اور ان سے انصاف مانگتا تھا. مجھے یہ انصاف نہیں دیتے تھے, مجھے سکرو کرتے تھے مزید. میں نے کیا کیا؟ میں نے 61 سال تک, میری 63 سال عمر ہے, میں نے کورٹ نہیں دیکھا. جب چیف جسٹس صاحب نے سوئے موٹو لے کے مجھے سیشن جج کے پاس بھیجا انکوائری کے لیے, تو وہ جج صاحب نے وہ انکوائری میرے خلاف بنائی, اور اس کی کوئی وجہ ہے کیوں خلاف بنائی, اس کو کہا گیا. لیکن اس نے ایک جاتے ہی مجھے کہا کہ ملک صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ عدالت میں. کیوں میرے خلاف 60 سال سے کوئی کیس نہیں تھا, میں بیریا ٹاؤن پہ بھی چلا رہا ہوں. کس لیے مجھے اس میں سکرو کیا گیا؟ میں اسی لیے ان ملاقاتوں کا, ان میٹنگوں کا جواب مانگ رہا ہوں. مجھے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا لیں, مجھے جیل بھیج دیں, میں مرنے کے لیے تیار ہوں. جس نے اپنا سارا فیوچر داؤ پر لگا دیا وہ جیلوں سے نہیں ڈرتا. میں نے جیل نہیں دیکھی, اللہ کسی دشمن کو میں نے تھارا بھی کبھی نہیں دیکھا. مولا کریم کے کرم سے 63 سال کی عمر تک 1 روپیہ میرے اوپر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا, میرا کوئی ممبر نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے کوئی 1 روپیہ کسی کا بھی رکھا. بلیک مافیا, بلیک میلر میرے پیچھے لگا دیے گئے. جو درخواست آتی ہے مجھے سول جج کو بھی یہ آرڈر جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے, ریٹرن کی شیک میں بھی میرے آرڈروں کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں؟ کیوں مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا؟ کیوں نہیں مجھے فیئر؟ یہ کہتے ہیں آزاد جوڈیشری ہے, یہ جرگمالی جوڈیشری ہے. اس کو ڈان چلا رہا ہے. وہ ڈان کے میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان ڈان ہے. میں چیف جسٹس صاحب کی آج بھی بہت عزت کرتا ہوں, وہ معصوم ہوں گے. میرا اندر پھٹ رہا ہے جو مجھ سے ہوا ہے. میری 16 سال سے 5 چیئرمین نیبو کا ہم نے سامنا کیا, ایف آئی اے کا کیا, ایم آئی کا کیا, آئی ایس آئی کا کیا. سب اداروں نے ہمارا کام ہماری ایمانداری ہے. میں نے چیف جسٹس صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. یہ اسلام بھی کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مرنے لگو بھوک سے تو سور بھی کھا لو, مرنے لگو تو جھوٹ بھی بول لو. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, یہ میرے دل کی باتیں ہیں. میں بہت کچھ اس کے بعد ڈسکلوز کروں گا, ایسی چیزیں ڈسکلوز کروں گا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں یہ قرآن پاک پر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ مجھے پریزیڈنٹ نے منع کیا, مجھے
किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ कोई है सवाए मेरे अल्लाह के। सब चीजें मैं डिस्क्लोज करूंगा टाइम आने पर। जो चीजें मैंने आज डिस्क्लोज करनी थी वो मैंने कर दी, बाकी बाद में करूंगा। आपने कहा कि आज के बाद मैं कारोबार नहीं करूंगा या मुझसे कोई कारोबार नहीं करेगा। जिस अंदाज से आपने फायरिंग की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, आज के बाद मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की। इससे आज के बाद शायद जो लोगों की उम्मीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लगी हुई है आपके बिजनेस के सुनामी में, वो शायद बह गई हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक तरफ जो बहुत बड़े फिलासफर हैं, आपका पहले दस्तरखान चलता है, आपके और बहुत से फराई मंसूबे हैं, तो आपने ये नहीं सुना कि रिश्वत देने और लेने दोनों जो है वो जहन्नमी। मैंने रिश्वत नहीं दी, मैं ब्लैकमेल हुआ। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, मैं ब्लैकमेल हुआ। और इसको रिश्वत ना समझे, उसको ब्लैकमेलिंग समझ लें। अभी मैं आपको पिस्टल पॉइंट में जो जितने भी यरगमाली रिहा हो रहे हैं, यरगमाल होना एक और चीज है, अगवा होना और चीज है, रिश्वत देना और चीज है। 5 फैमिली के बंदे भी लगाएं तो 1,10,000 बंदा बनता है, जो हमारे बैरिया टाउन में बलादम है। 4 लाख से ज्यादा मेंबर है। 5 फैमिली के लोग भी लगाएं तो वो 20-25 लाख लोग बनते हैं। क्या उन्हें ये कोऑपरेटिव स्कैंडल बनाना चाहते थे और चाहते हैं? जिस कॉमन दोस्त ने 6 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाके ये कहा कि जी मलिक रियाज ब्लैकमेलर है, मैंने भी उतनी जदोजहद की जितनी कौम के पूरे लोगों ने की, उससे ज्यादा मैं अपने बैरिया टाउन का रिस्क लेके जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लिखता रहा। मैं अल्लाह से रहम मांगता था और इनसे इंसाफ मांगता था। मुझे ये इंसाफ नहीं देते थे, मुझे स्क्रू करते थे मजीद। मैंने क्या किया? मैंने 61 साल तक मेरी 63 साल उम्र है, मैंने कोर्ट नहीं देखा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये रास्ता मैंने क्यों चुना। मैं एक टोटली गरीब आदमी था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 40 रुपए का पीतल का हमाम इसी पिंडी में बेचा था। ये सब कुछ जो कुछ मेरे पास है ये अल्लाह का है, अल्लाह का देन है। और मेरे 75% एसेट वेलफेयर पर खर्च हो रहे हैं और होते रहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके और ये बात करे और ये